تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر و کبیرہ. اگلی بات سنیے گا. آقا پاک علیہ السلام پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے. اب اس کی اہمیت پر میں تھوڑی سی روشنی ڈال کر آگے چلوں گا. خطاب میرا ہوتا ہے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، لیکن آپ کے لیے خصوصی پیکج ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ بات کلوز کر لوں گا. یہ ابھی ابتدا چل رہی ہے، تقریباً گھنٹہ تمہید ہو جاتی ہے، گھنٹہ 1.5 آگے خطاب ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو اتنا زیادہ میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بٹھاؤں گا. جلدی جلدی جو ہے وہ اپنا موضوع مکمل کروں گا. لیکن آپ نے ساتھ دیا تو، لیکن کیسے ساتھ دیتے ہیں؟ سبحان اللہ بول کر ساتھ دیتے ہیں. اور یار اونچا بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب سنیے گا میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، بغور سنیے گا. اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کے نوکر ہیں، پکڑ لیا ختم نبوت کے منکرین نے اور کہا ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو ورنہ مار ڈالیں گے. فرمایا مر جاؤں گا، کلمہ حضور کا پڑھوں گا، ختم نبوت سے غداری نہیں کروں گا. کہا ماریں گے، فرمایا مر جاؤں گا. کاٹیں گے، فرمایا کٹ جاؤں گا. آگ میں جلائیں گے، فرمایا جل کر بھی نعرے ختم نبوت کے لگاؤں گا. ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تمہیں دولت دیں گے، ہم تمہیں باغ دیں گے، ہم تمہیں محلات دیں گے. فرمایا تیرے باغ پہ تھو، تیرے محل پہ تھو، تیری دولت پہ تھو، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے؟ آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کس کو میں بتاؤں؟ کوئی خود ہی جا کے دیکھے، جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. واہ 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 کیا بات. نعرہ مارا بتا کو جواب دینے دا موقع ہی دیتا ہوں، دوبارہ مارو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ اکبر و کبیرہ. سیٹنگ نہ ہلائی کرو، وہ دوبارہ سیٹنگ بن دی نہیں. جتھے ہی کو کھلا ہے نا، نعرہ ہوئے شیر ہوئے، سیٹنگ اتھائی رکھو. ماشاءاللہ اللہ تو ان برکت فرماوے. سامعین محترم سنیے گا، میں عرض کر رہا تھا اس نے کہا ہم آپ کو جلائیں گے، ہم آپ کو ماریں گے. فرمایا ہر چیز گوارا ہے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں بہت بڑا لکڑیوں کا ڈھیر لگایا گیا، تیل کا انتظام کیا گیا، شہر بھر میں اعلان کر دیا گیا ہمارے بادشاہ کو جو نبی نہیں مانتا آج اس کو جلایا جائے گا اور نشان عبرت بنایا جائے گا. لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، ہزاروں لوگ تماشائی آ گئے. یمن کا علاقہ ہے، نوجوان کو آگ میں ڈالنے کے لیے اب جناب باندھا جا رہا ہے. نوجوان نے کہا باندھتے کیوں ہو؟ کہا آگ میں ڈالنا ہے، تڑپو گے، پھڑکو گے، بھاگو گے. آگ کے الاؤ روشن ہے، آسمان سے شعلے باتیں کر رہے ہیں. فرمایا تڑپنے پھڑکنے والے اور ہیں، میں نبی کا نوکر ہوں، خود چل کر آگ میں جاؤں گا. نوجوان حضور کا نام لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پاک کا کلمہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. آگ کے پاس پہنچ گیا، اللہ رسول کا نام لیا، آگ میں پاؤں رکھا، آگ نے نہیں جلایا. دوسرا پاؤں بڑھایا، آگ نے نہیں جلایا. آگ میں داخل ہو گیا، آگ نے نہیں جلایا. آگ کے سینٹر میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور کا نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت. دیکھنے والے حیران ہو گئے، ششدر رہ گئے. لوگوں کو آگ دکھ رہی تھی، نوجوان کو باغ نظر آ رہا تھا. کئی لوگوں نے اپنے بادشاہ کی جھوٹی نبوت کا انکار کیا اور حضور کا کلمہ پڑھ لیا. اور پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ یار جس نبی کا نام آج اس آگ میں نہیں جلنے دیتا، اس محبوب کا کلمہ کل دوزخ کی آگ میں کیسے جلنے دے گا؟ سینکڑوں لوگوں نے میرے
आका पाक का कलमा पढ़ा। नौजवान खड़ा है और मस्त बे खुद हुजूर के इश्क में मस्त खड़ा है। उसने कहा इसको काट डालो, इसको मार डालो। वजीरों ने कहा पहले भी बगावत हो चुकी है और लोग तेरा दामन छोड़ रहे हैं, इसको मारा तो तमाशा बन जाएगा, इसे जान छुड़ाओ और मुल्क बदर कर दो। नौजवान चले जाओ, जिधर मुंह आए चले जाओ। नौजवान का रुख मदीने को हो गया, चलता गया चलता गया। वादियां आई, मंजिलें आई, रेगिस्तान आए, पहाड़ आए, सहरा आए। नौजवान बिलाखिर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गया। अल्लाह अकबर व कबीरा। खलीफतुर रसूल, खलीफा अव्वल बिला फासिल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपका दौरे खिलाफत है। नमाज में जाके शामिल हुए, नमाज से सलाम फेरा। हजरत उमर बिन खत्ताब की आदत है नए आने वालों से हाल अहवाल लेते हैं। नया चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, आपको बुलाया और पूछा नौजवान कहां से आए हो? हजरत अबू मुस्लिम खुलानी नाम है आपका। आए नौजवान कहां से आए हो? फरमाया यमन से आया हूं। यमन में आप देर से पहुंचे, खबर पहले पहुंच चुकी थी। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया नौजवान यमन से आए हो, एक खबर सुनी है, क्या वो तुम जानते हो, वो सच्ची है? आपने फरमाया क्या खबर सुनी है? फरमाया हमने सुना है मदीनतुर रसूल में कि यमन में नबी पाक का एक नौकर है जो हुजूर की खत्म नबूवत के लिए आग में उतर गया और आग ने उसे जलाया भी नहीं है, क्या ये सच है? आपने फरमाया सच है। आपने फरमाया क्या जानते हो वो नौजवान कौन था? नौजवान की आंखें छलक पड़ी और फरमाया ऐ उमर बिन खत्ताब, वो नौकर आपके सामने खड़ा है, आपके सामने खड़ा है। माथा चूमा, सीने से लगाया, सहाबे किराम को बुलाया, मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर की खत्म नबूवत का जलसा कराया। अल्लाह अकबर, खत्म नबूवत का जलसा हो रहा है। मिंबर रसूल है, एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, एक तरफ हजरत उमर बिन खत्ताब बैठे, दरमियान में हजरत अबू मुस्लिम खुलानी को बिठाया। सहाबा, ये शख्स हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा दे के आया है, ऐ शख्स इनको बताओ इनके ईमान ताजा हो, इनके वलवले ताजा हो कि हुजूर की खत्म नबूवत पर कैसे पहरा दिया है। नौजवान बताता जा रहा था, सहाबा किराम की धाड़ें निकल रही थी, रो रहे थे और कह रहे थे काश मैं होता, काश वहां मैं होता, काश वहां मैं होता। जब बात मुकम्मल हुई, हजरत ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, सीने से लगाया, माथा चूमा। हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े हो गए, सीने से लगाया, माथा चूमा, हाथ उठाए, मौला तेरा शुक्र है जीते जीते उम्मत मोहम्मदी के उस फर्द की जियारत कराई है जिसके साथ तूने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम वाला मामला किया है। जिस तरह अल्लाह ने उस नबी के लिए आग को गुलो गुलजार बना दिया था, यहां हुजूर के नौकर के लिए रब ने आग को गुलो गुलजार बना दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, फरमाया सहाबा आप हैरान तो होंगे, इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं, हम इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं, हम इसको इतनी शान शौकत क्यों दे रहे हैं, हम ये प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं? हैरान तो होंगे। सुनो, जो काम ये करके आया है छोटा काम करके नहीं आया, बहुत बड़ा काम करके आया है। अगर आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ाहिरी हयात के साथ हमारे अंदर मौजूद होते, खुदा की कसम है अल्लाह के महबूब इसको इसी तरह प्रोटोकॉल देते जैसे हम दे रहे हैं, क्योंकि ये आम काम करके नहीं आया, मेरे आका की खत्म नबूवत पे पहरे दे के आया है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे रिसालत। सुन लो लोगों, आका नबी करीम की खत्म नबूवत पर पहरा देना ये मामूली बात नहीं है। हजरत ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह चिश्ती गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप जब मिर्जा कादियान के चैलेंज के मुकाबले में शाही मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए, बात लंबी ना हो जाए इसलिए मुख्तसर कर रहा हूं। हजरत ताजदार गोलड़ा रात के कुछ पहर आपने ऐलान किया मिर्जा ने आना था, न आया है न आने वाला है, अगर वो आज आ गया और मुनाजरे की बात हुई, मैं कलम को नहीं लिख उठाऊंगा, नहीं लिखूंगा, मैं कलम को खुद कहूंगा ऐ कलम लिख, कलम खुद उठेगा और हुजूर की खत्म नबूवत पे लिखता चला जाएगा, लिखता चला जाएगा। वो ना आया। हजरत ताजदार गोरड़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह वापस तशरीफ ला रहे थे, पूछने वाले ने कहा हुजूर अगर वो आ जाता तो क्या इतना दम था कि ताकत आपने थी कि कलम को
اٹھا لیتے، قلم خود چلتا۔ فرمایا ارے تم قلم کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم ہے اس رات اگر مرزا کہتا کہ میرے علی حضور کی ختم نبوت پر دلیل کے لیے مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، تو غوث اعظم کا بیٹا مردہ بھی زندہ کر دیتا، نعرہ تکبیر، مردہ زندہ کر کے دکھاتا۔ کیوں؟ یہ میں خود دعویٰ نہیں کر رہا تھا، جب میں گولڑا کی دھرتی سے چلا تھا میرے نانا جان مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے مجھے دیدار کرایا اور میری کانڈ پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا بیٹا میرے علی میری ختم نبوت کے لیے جا رہے ہو، جاؤ ہمارا ہاتھ تمہاری پشت پر ہے، کہنا تمہارا کام ہے، کر کے دکھانا ہمارا کام ہے۔ لوگوں یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک بات کہنے لگا ہوں ذرا دھیان سے سننا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم نے علماء کو سنا ہے، ہم نے مدارس کو دیکھا ہے، ہم نے شیوخ القرآن کو دیکھا ہے، شیوخ الحدیث کو دیکھا ہے۔ علماء ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شوکت ہے۔ ان علماء کی وجہ سے آج تک دین زندہ ہے، ان مدارس دینیہ کی وجہ سے آج تک عقیدہ سلامت ہے، ایمان سلامت ہے۔ آپ جانتے ہیں کبھی بھی کسی دور کے اندر بھی جب کفر کے طوفان چلے ہیں اور بد مذہبی کی آندھیاں چلی ہیں، سینہ دینے والے علماء ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو کاٹا گیا، ان کے مدرسے جلائے گئے، ان کی کتابوں کو کتب خانوں کو جلایا گیا۔ وہ ہلاکو خان ہو یا چنگیز خان ہو یا ظلم و جبر کی جو بھی داستان ہو، ہر دور میں علماء پر یہ پابندیاں کیوں ہیں، یہ سختیاں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے دین کا بیڑا اٹھایا ہے، دین کی خدمت کی ہے، اور 1400 صدیوں میں آج تک ہم تک جو دین پہنچا ہے اس میں ہزاروں علماء کی قربانیاں ہیں، ان کا خون شامل ہے۔ علماء اس امت کے محسن ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ مصطفیٰ کا جو دین آیا ہے یہ وراثت علماء کرام کے حصے میں آئی ہے، لہذا ہر ایک کو اپنی وراثت سے پیار ہوتا ہے۔ جس کا باپ زمینیں چھوڑ جائے اولادیں زمینوں کے وارث بن جاتی ہیں، جس کا باپ دکانیں چھوڑ جائے اس کی اولاد اپنی دکانوں کی وارث بن جاتی ہے۔ علماء حضور کے وارث ہیں، حضور کی وراثت دین ہے، لہذا علماء نے یہ عہد اٹھایا ہے اور کر کے دکھایا ہے، جانیں دی ہیں، سولیوں پہ لٹکے ہیں، جیلوں میں رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی ذات ہو یا حضرت فضل حق خیر آبادی کی ذات ہو یا حضرت مجدد الفسانی کی ذات ہو یا حضرت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کی ذات ہو، انہوں نے بتایا ہے ہم نے وعدہ کیا ہے حضور کی وراثت کا حق ادا کرنے کا، جان پر کھیل گئے ہیں لیکن حضور کے دین پر حرج نہیں آنے دیا ہے۔ آؤ میں جو بات بتانے جا رہا تھا وہ غور سے سنیے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں علماء دیکھے ہیں، ہزاروں مدرسین، ہزاروں بڑے بڑے علماء، ہزاروں خطبہ، ہزاروں مدارس، لیکن بتاؤ 40 سال 50 سال 60 سال دین کی خدمت کرنے والوں کو اتنا پروٹوکول ملا ہے جتنا 10 سالوں میں حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو ملا ہے۔ یوں آئے اور یوں چلے گئے، یوں آئے یوں چلے گئے، ویل چیئر پہ بیٹھ کے دین کی پہرہ تاری کی ہے، ختم نبوت پہ پہرہ دیا ہے۔ 1.5 کروڑ لوگ نماز جنازہ میں آئے ہیں۔ مولا 50 سال ہو گئے، اتنی منزل نہیں ملی، ان کو چند سالوں میں یہ شان کیوں ملی ہے؟ فرمایا بتانا چاہتے ہیں جو حضور کی ختم نبوت پہ پہرہ دیتے ہیں ہم زمین سے اٹھا کر عرش اعلیٰ کی بلندیوں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ تاجدار ختم بیٹھ کے بتایا ہے جب بھی حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا، آئین پہ حملہ ہوا، ناموس رسالت پہ حملہ ہوا، فرانس سے کوئی گستاخی ہوئی یا ڈنمارک سے کوئی بے ادبی ہوئی یا اندرون پاکستان ہمارے اندرونی دشمنوں نے ختم نبوت کو بدلنے کی کوشش کی، ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا ہے بتلا تو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ختم نبوت، ختم نبوت۔
लब्बैक। मेरे भाइयों, आइए मौजू को थोड़ा और आगे चलाएं। आधे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। मैं 10 मिनट शायद रहते थे, शुरू किया था और 12:30 हो चुके हैं, तो कोशिश यही करूंगा कि मुकम्मल 12 बजे तक मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। बात हो रही थी लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर। रसूल करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के मैंने चंद तकाज़े पेश कर रहा था। एक और पेश करके फिर मैं इख्तितामी इस्लाह मुआशरा पे आऊँगा और बात इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का एक तकाज़ा और ये है कि आका पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की जाए। इस तकाज़े को कहते हैं मोहब्बत रसूल। इस तकाज़े का एक और नाम है इश्क़ रसूल, एक और नाम है मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन। मोहब्बत रसूल, इसकी अहमियत कुरान की एक आयत और हुजूर की एक हदीस, तवज्जो देना। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। महबूब, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और क़यामत पर ईमान लाए, व मा हुम बिमुमिनीन, लेकिन वो मोमिन नहीं है, बेईमान हैं। उठाओ मुफस्सिरीन किराम, आखिर क्यों? कलमा पढ़ा है, नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, मस्जिद में आते हैं, सारे काम मुसलमानों वाले करते हैं। कुरान कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, ये बेईमान है। वजह क्या है? फरमाया कलमा है, नमाज है, सजदा है, तिलावत है, लेकिन दिलों में मेरे हुजूर का प्यार नहीं है। सुभान अल्लाह ना सुभान अल्लाह मठा न थे होंडे सा ना, जरा तकड़े थियो मेरे भाइयों। एडी इशारा करा वो बोलना होंगे, तुसम बोलो देखा, और तुसम बोलो देखा, और सारे उच्चा उच्चा सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत नहीं है, लिहाजा बेईमान है। ये तो हो गई कुरान की आयत। अब सुनिए बुखारी और मुस्लिम मुत्तफक़ुन अलैह, आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। और लोगों, तुम में तब तक कोई भी मोमिन नहीं हो सकता, ला युमिनु, और मोमिन हो ही नहीं सकता। हुजूर ने पहले ला फरमाया, नफी कर दी, फरमाया नहीं 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 युमिनु, और भाई कोई मोमिन बंदा नहीं बन सकता। अहदुकुम, तुम में से कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। हत्ता, फिर आगे शर्त लगा दी। अब शर्त क्या है? हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, जब तक मैं उसको प्यारा ना हो जाऊं उसके मां बाप से, उसकी औलाद से और कुल कायनात से। हुजूर ने शर्त लगा दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान क्या है? ला युमिनु अहदुकुम, कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक हुजूर से प्यार ना करे। कितना प्यार? फरमाया मां बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, कायनात से ज्यादा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने को ईमान कहते हैं। और ईमान का हक, मोहब्बत का हक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने अदा करके दिखाया है। कितनी दास्तानें हैं, मैं सुनाऊं तो रात ढल जाए और जो है सुबह की पौ फुटने लगे। बस तबर्रकन मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं, सहाबा किराम ने हक अदा किया है। जान बाद में है, माल बाद में है, औलादें बाद में है। मक्का छोड़ना कितना औखा था जानते हो। जमीनें जहां हो, मकान वहां हो, औलाद वहां हो, मां बाप वहां हो, रिश्तेदारियां वहां हो, दोस्तियां वहां हो, संगतें वहां हो, छोड़ना सौखा नहीं होता, बड़ा औखा होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। जब हुजूर ने ऐलान किया, एक सहाबी भी ऐसे नहीं है जिन्होंने आकर मादरत की हो, आका मेरे लिए मक्का छोड़ना बड़ा औखा है, मेरे आका पाक ने हुक्म दिया। सहाबा ने अर्ज किया लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक
یا رسول اللہ، حضور میں حاضر، ہم حاضر، میرے آقا کے اشارے پر مکہ چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑا، مدینہ طیبہ آباد ہوئے۔ صحابہ کرام یہ کیا انداز ہے؟ فرمایا انداز محبت ہے، حضور سے وفا کا طریقہ ہے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ لوگوں وفا ایسے کی جاتی ہے، گھر مکے میں، جائیداد مکے میں، رشتہ داریاں مکے میں، کائنات مکے میں، ہم حضور کے ساتھ جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کائنات بعد میں ہے، محبت مصطفیٰ پہلے ہے۔ بڑا اوکھا ہے میرے بھائیوں کائنات لٹانا۔ غزوہ احد کے اندر کافروں نے میرے آقا نبی کریم کو گھیرے میں لے لیا۔ اب کیا ہے جناب؟ انہوں نے کہا حضور اکیلے ہیں، تنہا ہیں، آج آپ کو نہیں چھوڑیں گے، معاذ اللہ آپ کو شہید کر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر! ایک تیر چلانے والے نے حضور کا نشانہ بنایا، نعوذ باللہ، اور تیر چلا دیا۔ تیر ہواؤں کو چیرتا ہوا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا رہا ہے۔ حضور کا صحابی توڑا۔ اب دیکھو تیر بعد میں آیا، صحابی حضور کے آگے پہلے آ جاتے ہیں، سینے پہ تیر کھایا اور جان دے دی۔ میرے آقا پاک پر تیر چلا، حضور کا نوکر آگے بڑھا، آنکھ پر تیر کھایا اور میرے آقا پاک کی جان کا تحفظ کیا ہے۔ کوئی تلوار اٹھاتا ہے، تلوار کا وار بعد میں ہوتا ہے، صحابی کا کاندھا پہلے آ جاتا ہے۔ کوئی خنجر اٹھاتا ہے، وار بعد میں ہوتا ہے، صحابی کی پشت پہلے حاضر ہو جاتی ہے۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے غزوہ احد میں جب حضور آقا پاک علیہ السلام تنہا ان کے ہتھے چڑھ گئے تھے تو 7 صحابہ کرام نے آقا پاک کی جان بچانے کے لیے خود آگے بڑھ کر اپنی جان پیش کی ہے اور بتایا ہے کہ لوگوں جان بعد میں ہے، محبت مصطفیٰ پہلے ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت سیدنا زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کو کافروں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے مکے کے چوراہے کے اوپر ایک پھانسی کا پھندا بنایا، تختہ تار بنایا اور جناب والا تختہ تار بنایا، اور اس کے بعد تختہ تار بنانے کے بعد آپ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جناب والا آپ تختہ تار پہ کھڑا کر دیا، دائیں بائیں دائیں بائیں، توجہ، دائیں بائیں تیر انداز کھڑے ہو گئے۔ نشانہ کون ہے؟ حضرت زید بن دسنا، تیر چلانے والے 10-12 ہیں، نشانہ ایک ہستی ہے، پھانسی کا پھندا گردن میں پڑا ہے اور کافروں کا جم غفیر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلام کا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ جب تیر والوں نے تیر سیدھے کر لیے، نشانے بنا لیے اور پھندا گردن میں پڑ گیا تو کوئی کان میں کہتا ہے زید جان بچاؤ گے؟ فرمایا جان کسے پیاری نہیں، شرط کیا ہے؟ کہا ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا زبان سے بولو کاش میں بچ جاؤں اور میری جگہ حضور نبی کریم علیہ السلام یہاں پہ قربان ہو جائیں، اتنا کہہ دو کہ میں بچ جاؤں اور حضور شہید ہو جائیں۔ بولو، زبان سے بولو، یہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے یہ کر لو، ایسا نہیں ہے، بس بولنا ہے، تم بولو گے ہم جان بخشی کر دیں گے، یہ تیر ہٹ جائیں گے، یہ پھندا نکل جائے گا۔ آپ کی چیخ نکل گئی، آپ نے پتہ کیا جملہ بولا؟ ظالموں، اتنی بڑی بات بولوں گا اور کہوں گا کہ میری جان کے بدلے حضور کی جان صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، میری کائنات قربان، اگر تم اتنا کہلانا چاہو کہ میری جان بچ جائے اور جان کے بدلے آقا پاک کے مبارک پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے جان دے دوں گا، حضور کے پاؤں میں کانٹے کی بات نہیں کروں گا۔ تیر چل گئے، جسم چھلنی ہو گیا، لاشا تڑپنے لگا، پھانسی کا پھندا لٹک گیا، نوجوان جان دے دی، جان دے دی، لیکن لٹکتا لاشا پیغام دے رہا تھا غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے محمد محمد پکارا کروں میں۔ لوگوں یاد رکھنا حضور کی محبت ہماری متاع حیات ہے۔ ایک بندہ کلمہ بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، سجدے بھی پڑھے، سارے کام کرے، لیکن حضور سے وفا نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت له، بے ایمان ہے جس کو حضور کا پیار نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت له، بے ایمان ہے جس کو حضور کی محبت نہیں ہے۔ لا ایمان لمن
اللہ محبت اللہ بے ایمان ہے جو حضور سے وفا کرنے والا نہیں ہے. ہاں یہ سچ ہے, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضور کی محبت اپنا لو. آج فرانس والے خاکے کیوں بناتے ہیں؟ سینوں سے حضور کا عشق نکالنا چاہتے ہیں. ڈنمارک والے گستاخیاں کیوں کرتے ہیں؟ سینوں سے نبی کا پیار نکالنا چاہتے ہیں. قادیانیوں کو اربوں ڈالر کیوں دیے جا رہے ہیں؟ حضور کی ختم نبوت کے خلاف سینوں سے حضور کا پیار نکالنا چاہتے ہیں. حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے بتا دیا تھا, مسلمانوں اب تم مر جاؤ گے, تمہارے مرنے کی سازش ہو گئی ہے. وہ کیا؟ اس نے کہا یورپین ممالک نے, برٹش نے یہی سوچا ہے یہ نہیں مرتا, ہم نے مارا یہ نہیں مرتا, ہم نے قرآن کو جلایا یہ نہیں مرتا, ہم نے ان کے علماء کو شہید کیا یہ نہیں مرتے, ان کی زندگی کیا ہے؟ کہا یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, اس کے دل سے حضور کی محبت چھین لو, اس کے رسول چھین لو, یہ کھوکھلا ہو جائے گا, یہ کنگال ہو جائے گا. لوگوں جتنی اسلام دشمن طاقتیں ہیں ہمارے سینوں سے حضور کی محبت چھین لینا چاہتے ہیں, یہ ہمیں کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں, کنگال کرنا چاہتے ہیں. ہماری بقا, ہماری نسلوں کی بقا, ہمارے ایمانوں کی بقا, ہمارے اسلام کی بقا, ہماری مدارس کی بقا, ہماری مساجد کی بقا. کل بھی عشق مصطفیٰ تھا, آج بھی عشق مصطفیٰ ہے. اے علامہ اقبال ہمیں بتاؤ, یہ تو بتا دیا, مرض تو بتا دی کہ تمہیں کیسے مارا جائے گا, ہماری دوا بتائیں, ہمارا علاج بتائیں, ہم کیسے بچ سکتے ہیں. فرمایا تمہارا ایک ہی علاج ہے, ایک ہی علاج ہے, ہو نہ یہ پھول, بیٹھے رہو, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپشام آدھا اسی نام سے ہے. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم دے رہے ہیں. قوت عشق مصطفیٰ, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے,